بچوں میں سب سے پہلے اگر ایمان کسی نے لایا تھا تو مولائے کائنات نے لایا تھا. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان اگر کسی نے لایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لایا. اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے اگر ایمان کسی نے لایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لایا. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان اگر کسی نے لایا تو حضرت زید بن حارثہ نے ایمان لایا. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ آتا ہے کہ پہلے ایمان انہوں نے لایا. پھر تطبیق آپ کو بتا دی کہ کس طور پر چاروں حضرات نے پہلے ایمان لائے تھے. اس لیے مولائے کائنات کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولائے کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب واپس آئے تو مقام غدیر خم پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اور وہاں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہے. یہ غدیر ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ شریف سے جب مدینہ شریف نکلو تو ایک پڑاؤ جب مدینہ شریف باقی رہ جاتا ہے تو اس مقام کا نام غدیر تھا. تو اسی مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہے. آج رافضیوں نے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ اس کو عید غدیر منا رہے ہیں، عید کے طور پہ منا رہے ہیں. کس طور پر؟ عید کے طور پر. تو ہمارے بھی کچھ سنی حضرات جو بالکل نابلد ہے یا واٹس ایپ کے مفتیان کرام ہے، وہ تو بس دیکھ لیتے مولا علی کا نام عید غدیر تو وہ بھی اپنے اسٹیٹروں پر اپنے موبائلوں پر لکھتے چلے جاتے ہیں. جبکہ عید غدیر 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی. کتنے؟ سرکار نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا 18 ذی الحجہ کو، لیکن 18 ہی ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ ہاں، یہ تاریخ کے واقعات یاد کر لیں تاریخ کے ساتھ. تو دراصل یہ رافضی اور یہ شیعہ جو 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں وہ مولائے کائنات کی خوشی میں نہیں مناتے ہیں. وہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اس لیے وہ عید غدیر مناتے ہیں، اس کی خوشی میں مناتے ہیں. اس لیے چند سالوں پہلے کچھ اپنے علماء اکرام بنام سنی ان کو تاریخ معلوم نہیں تھی تو انہوں نے بھی بڑے بڑے پوسٹر لگائے تھے، بڑے بڑے پوسٹر بینر لگائے تھے. ابھی نام نہیں بتاؤں گا، آپ نے تحقیق کر لینا ہے نا. معلوم نہیں تھا یہ کیسے ہوتے ہیں، جیسا 5ویں پڑھ لیے اور 10ویں کا امتحان دینے پہنچ گئے. 5ویں پڑھے 6ٹھی پڑھے اور 11ویں کی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایسی لوگ تھے جو عید غدیر کے بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے. جب اپنے علماء جو 10ویں پاس تھے انہوں نے بتایا بھائی یہ عید غدیر وہ نہیں ہے جس کو آپ نے سمجھا ہے. یہ محبت اہل بیت کی آڑ میں، مولائے کائنات کی محبت کی آڑ میں یہ دراصل حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جشن مناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں احتیاط برتنا ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ بہت ابھر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، معلوم ہو گیا. اب معلوم ہونے کے ساتھ اس کے پروگرام ہونے لگے، لوگ جشن منا رہے ہیں. لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم دونوں کے دامن کو پکڑے رہتے ہیں. یہ رافضی کہتے ہیں، کس کو آپ کہیں گے رافضی ہر وقت علماء کرام نام لیتے ہیں تو سمجھ لے رافضی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اب اہل بیت کا موقع آیا ہے تو وہی جب زبان پر ہوگا. تو یہ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خاندان اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے. تو یہ اپنے کو لیبل محبت اہل بیت کا لگاتے ہیں، محبت علی کا لیبل لگاتے. دیکھو حضرت امام حسین کے ہم کتنے چاہنے والے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور ہم ان کی محبت کتنی ان سے محبت کرتے، لیکن یہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. بغض ہی نہیں رکھتے بلکہ اتنا برا بھلا کہتے ہیں اگر ہم سن لیں تو اپنا خون کھول جائے گا. اگر وہ جملے ان کے بتا دے آپ کو تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کتنا خطرناک بولتے ہیں.
اس لیے اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ خادموں کے خلاف جو بریلی کھڑا ہوا ہے وہ ایسا ہی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں ایسا کر لیے تو جانے دو، وہ کرنے دو، ان کو ایسا کرنے دو۔ نہیں، ارے بریلی نام ہی اس کا ہے کہ جب فتنہ کھڑا ہو تو اس کے سامنے بریلی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، عشق محبت عشق رسالت، عشق محبت عشق رسالت۔ واہ واہ حضرت، کیا بات ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی فتنہ کھڑا ہو اور اسلام کے خلاف یا اسلام کے قوانین کے خلاف یا جو بھی ہمارے سلف صالحین کے قاعدے قانون، ان کے جو رواج چلے آ رہے اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی ہندوستان میں بولے نہ بولے لیکن ہمارا بریلی ضرور بولے گا۔ اس لیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیا کرتے ہیں۔ اور یہی پیغام کربلا کا ہے، جب بھی فتنہ اٹھے تو دیکھنا نہیں ہے کہ کس دربار سے اٹھ رہا ہے، دیکھنا نہیں ہے کہ کس پیر نے بولا ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کس پگڑی والے نے بولا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس تحریک کے امیر نے بولا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بہت بڑی خانقاہ کا آدمی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر شریعت کی بولی بولا ہے تو وہ ہمارا ہوگا، اور شریعت کے خلاف بولا ہوگا تو ہماری جوتیوں پر ہوگا۔ شریعت کی بولے گا ہمارا ہے، اگر شریعت کی نہیں بولا وہ ہماری جوتیوں کے قدم جوتیوں پر ہوگا، جوتی کی نوک پر ہوگا۔ اس لیے جو خانقاہ پہلے ہمارے ساتھ تھی، وہ ہمارے ساتھ کا مطلب یہ کہ بریلی کے ساتھ تھی اور شریعت کے ساتھ تھی، ہم ان کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اگر آج وہ شریعت کے خلاف اٹھیں گے تو بریلی کل بھی اٹھا تھا، بریلی آج بھی اٹھے گا۔ ان سے بچنا ہے، اسلام بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، ان کو ہی شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خارجی ہوتے ہیں جنہوں نے مولائے کائنات کی گستاخی کیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولائے کائنات کی شان میں کیسی کیسی گستاخی انہوں نے کی۔ تو یہ جو ہے خارجی ہے، ان کو خارجی فتنہ کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث مبارکہ فرمائی، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وہ عمر جدارها، عمر اس کی دیوار ہے، وہ عثمان سقفها، اور عثمان اس کی چھت ہے، وہ علی بابها، اور علی اس کے دروازے ہے۔ شہر کیسے بنتا ہے؟ ایک گھر جب بنائیں گے تو بنیاد رکھیں گے، دیوار رکھیں گے، چھت بنیں گی، پھر دروازہ ہوگا۔ اس لیے اگر مجھ شہر تک آنا ہے تو تمہیں پہلے علی سے ملاقات کرنا پڑے گی، عثمان سے ملاقات کرنا پڑے گی، عمر سے ملاقات کرنا پڑے گی، ابو بکر کو لے کر پھر میرے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ رافضی یہی کہتے ہیں، یہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ہم مانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اصل خلیفہ حضرت علی ہے، حضرت علی کی خلافت کے وہ غاصب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذالک، غاصب ہے۔ جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قید حیات کے اندر ہی، بقید حیات جب آپ تھے تو مصلی امامت پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑھا دیا تھا۔ یہ گویا بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگی۔ حضرت ابو بکر کے بعد ان کی زندگی حضرت عمر کی اتنی تک چلی تو انہیں بھی خلافت ملی، حضرت عثمان کو ملی، پھر مولائے کائنات کو ملی۔ لہٰذا یہ ترتیب ہمارے پاس ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو شیخین کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان حضرت علی کو صاحبین کہا جاتا ہے نا، صاحبین کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔